بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ آل مدد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وآل محمد۔ 10 رجب ظہور پر نور امام محمد تقی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، بالخصوص علی والوں کو بہت بہت تہہ دل سے میری طرف سے بہت مبارک ہے۔ اس شہنشاہ، اس آقا کا ظہور بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ تو ہمارے یہ آقا امام محمد تقی علیہ السلام پیغمبر خدا کے 9ویں جانشین، ہمارے 9ویں امام اور سلسلہ اسود کی 11ویں کڑی تھے۔ آپ کے والد ماجد ولی عہد سلطان عباسیہ غریب الغربہ شہید جفا امام رضا علیہ السلام تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب خضران عرف سکینہ تھی۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ یعنی والدہ جناب ابراہیم بن رسول کریم کی نسل سے تھیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح امام معصوم علم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ آپ جملہ صفات حسنہ میں یگانہ، روزگار اور ممتاز تھے۔ امام علیہ السلام اگرچہ تمام معصومین میں سب سے کم سن اور چھوٹے تھے، لیکن آپ کی قدر و منزلت آپ کے آباء و اجداد کی طرح نہایت ہی عظیم تھی، اور آپ کا بلند تذکرہ برسر نوک زبان تھا۔ آپ کی منزلت اور آپ کی ہستی نہایت ہی بلند تھی، اور علم، فضل، ادب اور حکمت میں امام علیہ السلام کو وہ کمال حاصل تھا جو کسی کو بھی نصیب نہ تھا۔ کم سنی کے باوجود فضائل بھرپور تھے، اور آپ کے مناقب اتنے بے شمار ہیں جن کا کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ کمال عقل اور فضل اور علم و حکم اور آداب، بلندی منزلت میں ان مراجب پر فائز تھے جن پر آپ کے سن اور عمر کے سادات اور غیر سادات میں سے کوئی بھی فائز نہ تھا۔ آپ کی بلندی منزلت کا ذکر کرتے ہوئے تعریف فرماتے ہیں علماء کہ اس عہد میں دنیا کے بڑے بڑے لوگ فضائل و کمالات میں آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ علماء کا بیان ہے کہ امام المتقین امام محمد تقی علیہ السلام بتاریخ 10 رجب المرجب 195 ہجری بمطابق 11 یوم جمعہ بمقام مدینہ منورہ میں مولا کا شہنشاہ کا ظہور ہوا تھا۔ اور اسی طرح لوگ 8ویں شہنشاہ کو طعنے دیتے تھے کہ شیعوں کے امام منطلق النسل ہیں۔ یہ سن کر امام رضا علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اولاد کا ہونا خدا کے عنایت سے متعلق ہے، اس نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے، اور عنقریب میرے یہاں مسند امامت کا وارث ظہور کرے گا۔ چنانچہ آپ کی ولادت بسات ہوئی، اور پھر اسی طرح امام نے ارشاد فرمایا میرے یہاں جو بچہ عنقریب ظہور ہوگا وہ عظیم برکتوں کا حامل ہوگا۔ اور امام کا جب ظہور ہوا تو کمرے میں ایک الگ ہی نور تھا، اور جب امام اپنے بابا کی آغوش میں آتے ہیں تو مولا رضا نے ان کے سر اور آنکھوں پہ بوسے دیے، اور 2 دن تک امام محمد تقی علیہ السلام کی آنکھیں بند رہیں۔ تیسرے دن جب آپ کی آنکھیں کھلیں تو آپ نے سب سے پہلے آسمان کی طرف نظر کی، پھر دائیں بائیں دیکھ کر کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا۔ محمد بن علی ناقل کہتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اسی طرح کے مہر امامت تھی جس طرح دیگر ائمہ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہریں ہوا کرتی ہیں۔ اگر بات کی جائے نام، کنیت اور القاب کی، آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق ان کے والد ماجد امام رضا علیہ السلام نے محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر اور آپ کے القاب جواد، کانا، مرتضیٰ تھے، اور مشہور ترین لقب تقی تھا۔ جب مولا کا ظہور ہوا تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا امین بن ہارون رشید مالون عباسی تھا، پھر اس کے بعد مامون رشید عباسی لعنتی تھا، پھر اس کے بعد معتصم عباسی خلیفہ مقرر ہوا لعنتی، اس کے بعد اسی معتصم نے زہر سے آپ کو شہید کروایا تھا۔ مولا کے کرامات کی بات کی جائے تو مولا کے کرامات بہت زیادہ ہیں، تو اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتی ہوں۔ ایک شخص امیہ بن علی کہتا ہے کہ میں اور حماد بن عیسیٰ ایک سفر پر جاتے ہوئے مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے رخصت ہو لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم آج اپنا سفر مطلوع کر دو۔ چنانچہ میں حسب الحکم ٹھہر گیا، لیکن میرے ساتھی حماد بن عیسیٰ نے کہا کہ میں نے سارا سامان سفر گھر سے نکال رکھ لیا ہے، اب اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ سفر مطلوع کروں۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے رات کو ایک وادی میں جا پہنچا اور وہیں قیام کیا۔ رات کے کسی حصے میں عظیم الشان سیلاب آ گیا، اور وہ تمام لوگوں کے ساتھ حماد کو بھی بہا لے گیا۔ سبحان اللہ!
یہ ہے کہ اگر امام کسی چیز سے ہمیں منع کرے تو ہم اس چیز سے منع ہی رہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کرتے ہیں۔ معمر بن خلاد کا بیان ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ میں جبکہ آپ بہت کم سن تھے، یعنی امام بہت کم سن تھے، مجھ سے فرمایا کہ چلو میرے ہمراہ چلو، چنانچہ میں ساتھ ہو گیا۔ حضرت نے مدینہ سے باہر ایک وادی میں جا کر مجھ سے فرمایا کہ تم ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ آپ نظروں سے غائب ہو گئے اور میں تھوڑی دیر کے بعد واپس ہوئے۔ واپسی پر آپ بے انتہا ملول اور رنجیدہ تھے۔ میں نے پوچھا، فرزند رسول، آپ کے چہرے مبارک سے آثار حزن و ملال کیوں ہوا دکھ رہا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اسی وقت بغداد سے واپس آ رہا ہوں، وہاں میرے والد ماجد امام رضا علیہ السلام زہر سے شہید کر دیے گئے ہیں، میں ان پر نماز وغیرہ ادا کرنے گیا تھا۔ تو یہ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور امام کی فضیلت اور کرامت کیا ہوتی ہے، اور امام وقت کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ اپنا اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔